اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عموماً انسان کی بہت بڑی خامیوں میں سے ایک خامی یہ ہے کہ جب اس انسان کا کاروبار تجارت کے معاملات نہ چل رہے ہوں تو اس کی مکمل توجہات خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف، خالق کائنات کی ذات کی طرف ہوتی ہیں۔ لیکن یہی انسان جب محنت کر کے، کوشش کر کے اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ انسان اس کا کاروبار چل جاتا ہے، اس کے ہنر کا لوہا مانا جاتا ہے اور اس کے ہنر کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اس کی محنتوں کا اسے پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہی انسان درمیان سے خالق کائنات کی مدد کو نکال دیتا ہے۔ وہ خالق کائنات کے اس احسان کو درمیان سے نکال دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا میری محنتوں کا صلہ ہے، سارا یہ میرا ہی کمال ہے۔ لیکن وہ انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جس سے تو محنت کر رہا ہے یہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی عطا ہیں، یہ سارا جو تیرا ہنر ہے یہ ہنر طبی ہے کہ اس سے پیچھے خالق کائنات کی دی ہوئی طاقتیں کار فرما ہیں۔ آپ اگر 20واں پارہ کبھی پڑھیں تو قارون کا واقعہ نصف سے تھوڑا سا آگے آتا ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ قارون جو تھا، قارون اس کے پاس علم بھی تھا اور ہنر بھی تھا، اور اس نے سونا بنانا شروع کیا، سونا جمع کرنا شروع کیا اور اس سے مختلف چیزیں بنانی شروع کیں، تو وہی قارون اتنا مالدار ہوا، اتنا مالدار ہوا کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور اس کی جو خزانوں کی چابیاں تھیں وہ بڑا ایک گروہ جانوروں کا اٹھاتا تھا۔ اور جب اسے یہ کہنے والوں نے کہا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، تو اللہ کی راہ میں دیا کر، اللہ کی رضا اس سے تلاش کیا کر، تو اس نے جواب دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے ہے، جو کچھ مجھے دیا گیا یہ میرا اپنا فن ہے، یہ میرا اپنا ہنر ہے، یہ میری اپنی محنت ہے۔ اس نے درمیان سے خالق کائنات کی مدد کو نکالا، خالق کائنات کے احسانات کو نکالا، تو پھر اس کا حشر دیکھنے والا تھا۔ اس کا حشر جو ہوا یہ سب جانتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ عبرت کا نشان اور عبرت کا نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس چیز کا بھی خالق کائنات نے ہنر عطا کیا، ہم نے محنتیں کیں، ہم نے کوششیں کیں، لیکن درمیان میں کسی حال میں اور کسی صورت میں خالق کائنات کو نہیں بھلانا، خالق کائنات کے احسانات کو نہیں بھلانا، اس کی کرم نوازیوں کو نہیں بھلانا۔ ہمارے پاس جتنے بھی ہنر، علم ہیں تو وہ ہم نے دیکھ کے، سن کے حاصل کیا ہے، ہاتھوں سے کیا ہے۔ ہاتھوں کی طاقت، ہاتھوں کی نعمت اللہ کی ہے۔ آنکھوں سے دیکھا، آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں۔ زبان سے پڑھا یا کلام کیا، اللہ کا انعام ہے۔ ہاتھوں سے لکھا، سائن کرتے ہیں، سگنیچر کرتے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ ہم درمیان سے اگر خالق کائنات کے احسانات کو نکالیں گے، اس کی کرم نوازیوں کو نکالیں گے، اور اس کے پے در پے جو ہمارے اوپر احسانات ہو رہے ہیں اس کو نکالیں گے، تو پھر یہ خالق کائنات کی ناشکری ہوگی، اور یہ وہی قارون کا پھر جملہ ہوگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے اور میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، ہمیں جتنی بھی عطائیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر مہربانیاں ہو رہی ہیں، ہم درمیان سے خالق کائنات کے احسانات کو نہ نکالیں، بلکہ خالق کائنات کے احسانات کو ان میں شامل کریں، خالق کائنات کی شکر گزاری کریں، خالق کائنات کے راستے میں دیتے رہیں، تاکہ خالق کائنات ہم پہ راضی رہے، ہم سے ناراض نہ ہو۔